السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم. اما بعد، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدا سے بات تقوی والوں کے بارے میں شروع فرمائی. چنانچہ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تین باتیں ایک ساتھ کی. پہلا ایمان، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، پھر اس کے بعد نماز کا قیام، اور اس کے بعد آخرت پر یقین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تین باتیں ایک ساتھ ارشاد فرمائیں. بات آگے چلائی تو پہلی 4 آیات میں ایمان والوں کی جملہ صفات بیان کر دیں کہ ایمان والے کیسے ہوں گے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے والوں پر جو نازل ہوا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں. ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں. اس سے آگے جو بات چلی ہے وہ 2 آیات میں کفر کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اہل کفر، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے سب بات برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے ان کے بارے میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی کانوں کے اوپر، سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب بھی ان کے حصے میں ہے. آخری اس کے بعد تقریباً 1.5 صفحہ ہے جس میں ارشاد فرمایا. ابتدا اس کی یوں کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہوتے. یہ منافقین ہیں، اور یہ منافقین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً کے 1.5 صفحہ اتارا. تقریباً کے 1.5 صفحہ اتارا. بڑی بہت ساری نشانیاں بیان کی. تو اس والی بات کو لے کر آگے چلیے تو سورہ بقرہ ہی کے وسط میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ایمان کی بات کرتے ہیں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف کو رخ کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ نیکی اس کے ساتھ ہے جو کہ ایمان لاتا ہے اللہ پر. یہاں سے یہ بات کی. اس کے بعد پھر آگے چلیں تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ ساری بات کی تقریباً 14 نکات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے. یہ 14 نکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی تجدید، جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں. ایمان کا تذکرہ، ایمان کی یاد دہانی، بار بار ایسا ہوا. آج کے موضوع میں کیا ہے، جب ہم وہاں سے نکلے تو آگے معاملات آ گئے. معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حج بھی بیان فرمایا، روزہ بھی بیان فرمایا، اور جو ہے وہ نکاح اور طلاق بھی بیان فرمایا، عورتوں کے مسائل بیان فرمائے، بچوں کے مسائل بیان فرمائے، بچوں کی تربیت کے بارے میں، بچوں کے دودھ کے بارے میں، جو عورت فوت ہو گئی، عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت کے بارے میں، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. پھر دوبارہ وظیفہ لوٹا ہے. پھر کیا کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کیونکہ پہلے ساری بات معاملات کی تھی نا، ایمان بنایا، معاملات سیدھے کرائے، پھر کیا کہا اللہ کے راستے میں جان دینے کی بات کی.
وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، قتال کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جان دینا یہ ایمان کے بننے کے بعد کا کام ہے۔ ایمان بننے کے ساتھ ہی معاملات کا سیدھا کرنا، خواہ وہ نماز کے ذریعے سے ہو، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہو، وہ حج سے ہو، وہ روزہ رکھ کر ہو، یہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یوں ہی ملتا ہے کہ آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان کو گنوایا ہے، تو اسلام کے 5 ارکان مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد جب ایمان مکمل ہو جائے گا تو پھر معاملات سیدھے ہوں گے۔ معاملات کو سیدھا کرنے کے بعد یہاں تک کہ زواج اور طلاق تک پہنچا دیا، تو اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے راستے میں قتال کرو تو یہ جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب قتال کی بات ہوئی، 2 چیزوں میں انسان اٹکتا ہے، ایک ہے مال کا خرچ کرنا اور ایک ہے جان کا اللہ کے سامنے لٹانا۔ یہ 2 کام مشکل ہے۔ ان 2 کاموں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے گا، قرض حسنہ دے گا؟ اور ایسے انداز سے پوچھا ہے، ایسے انداز سے کہا، اس کو کہیں گے استفہام، سمجھانے کے سے انداز میں، ٹھوس نہیں دی ہے، دھمکی نہیں دی ہے، ڈرایا نہیں ہے، پیار سے کہا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے؟ قرض حسنہ اللہ پر آپ قرض کیوں مانگ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان، ان کا مال خرید رکھا ہے بعوض جنت کے۔ ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ بات ہے اللہ پاک، ہم ایک طرف آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خبردار کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خرید رکھا ہے، یہ بائع اور مشتری کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ ساری جب کائنات ہی آپ کی ہوئی، سب کچھ ہی آپ کا ہوا، سب کی ملکیت پر دعویٰ آپ کا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں تم سے خریداری کرنا چاہتا ہوں یا میں خرید چکا ہوں؟ بالکل یہ ایسے ہی ہے اس طرح باپ اپنے بچے کو گود میں لیتا ہے، پیار کرتا ہے اور اسے کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے، اس کو پتا ہے میرا ہے، اس کو اچھے سے پتا ہے میرا ہے، ماں کو اچھے سے پتا ہے یہ میرا ہے، لیکن بچے کی منہ سے سننا اس کی ایک لذت ہے، یہ لذت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری آپ کی خریداری سے لے رہے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بدلے میں کیا رکھا ہے؟ جنت۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ یہ جو بے لوث والی کیفیت ہے نا، اس طرف جانے کے لیے بڑی محنت چاہیے۔ فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ تو یہاں جو یہ والی آیت ہے، اس سے جو آج میں نے پڑھی ہے، اس سے پچھلی والی آیت میں قتال کی بات ہوئی ہے، مرنا سیکھنا پڑے گا۔ مرنا 2 طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار دو، امر ہو جاؤ۔ دوسرا مرنا کیا ہے؟ حقیقی جان اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں لٹا دینا۔ مال میں جان رکھتی ہے، وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت بھی تھی، قرابتداروں کو دینا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے بہت ہیں، آج تک کبھی بھی کسی کی آنکھ کم نہیں ہوئی، کسی کو ناخن کم نہیں دیے، کسی کو ہونٹ کم نہیں دیے، اور ہر طرح کی مخلوقات کی پیدائش میں حق تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تنہا۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن کریم تو بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور ملکیت کی باتیں کرتا ہے۔ جب شیطان سے مقابلہ ہوا ہے وہاں بھی یہی کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں کے اوپر تمہارے اوپر کوئی سلطنت ہی نہیں ہے،
لیکن یہ بات تو کر دی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے کے سارے خزانے زمین و آسمان کے اللہ کے لیے ہیں، پھر قرضہ مانگتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بڑھا کر دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کرنے والے کو فضیلت قرآن کریم میں دے رہے ہیں۔ احادیث سے تو فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ جو خرچ زمین پہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سنبلہ، اس سنبلہ میں پائے جانے والے دانے، ان دانوں کی مقدار اس کا حوالہ دے کے 700 دانے کے وقت اللہ اس کو دیتے اور یہ دنیا میں بڑھا کے دیتے۔ قرآن کریم کی آیت آئی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ ہوا یہ تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، یہودی نے یہ بات کی کہ مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے، مسلمانوں کا معبود مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ تو ابوبکر غصہ ہوئے، انہوں نے تھپڑ مارا، حق تعالیٰ کی محبت میں مارا، جائز مارا۔ جب مارا تو وہ آدمی مقدمہ لے کے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار، یا رسول اللہ مجھے مارا، ابوبکر نے مارا۔ اللہ تعالیٰ نے برات کے لیے آیت اتاری لقد سمع اللہ نے سن رکھا ہے قول الذین قالوا، جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی فقیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ تم میرے بندوں پر میرے خلیفہ بن کر خرچ کرو۔ گویا کہ معاملہ ایسا ہے، ایک آدمی کتنی بڑی فیکٹری ہو، 2000 5000 10,000 50,000 ملازمین اس کے پاس کام کرتے ہو، تو اتنے بڑے سسٹم کو چلانے والا آدمی خود کتنا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے؟ اگر بیمار آزار ہو تو یقین کریں کہ اس کے پاس تو پرہیزی کھانوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا، چاول بھی بند ہو گیا، یہ بھی بند ہو گیا، وہ بھی بند ہو گیا۔ بہت تیر مارے گا 2 روٹی کھا لے گا، اور تیر مارے گا 3 کھا لے گا، نہ تو سونا چبا سکتا ہے نہ چاندی، کھائے گا تو گندم بھی آنا نہیں کھائے گا، کتنا کھائے گا؟ لیکن یہ سارا سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے توسط سے چلا رہے ہیں۔ ہم زمین پر حق تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی ڈگر چھوڑ بیٹھے، راستہ پکڑا ہوا ہوتا تو ہم سلطنت سنبھالتے، ہم سلطنت چھوڑ بیٹھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو جائے گی آخر زمانہ میں۔ تو یہ مال کی محبت ہی تو ہے کہ دین ہم سے ترک ہو رہا ہے اور حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ یہی نہیں پتا کہ جو مال اللہ کو دینا ہے اس مال کا کیسا ہونا ضروری ہے، کتنا پاک طاہر مطہر ہونا ضروری ہے، یہی نہیں پتا۔ ہم اللہ کو دیں اور اللہ ہمیں نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بندوں پر خرچ کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو حکم دیا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات ادا کرو۔ زکات کتنی رکھی ہے؟ وہ پچھلے دنوں ہم نے خط پڑھا، بادشاہ کو لکھا تھا مقوقس کو، اس خط میں جب وہ خط لے کر فرستادہ نبی علیہ السلام کا فرستادہ وہاں بادشاہ کے پاس پہنچا، اس سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہے وہ زکات کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ صحابی اس وقت مسلمان نہیں ہے، ان کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 20 مسقال کے اوپر آدھا مسقال زکات ہوگی، اس کو کریں گے کیا؟ بادشاہ کا سوال، کریں گے کیا؟ کہیں جی عمرہ سے لیں گے، غربا کو دیں گے۔ اچھا جی، ہاں ٹھیک ہے، کہ دین دیندار ہوگا۔ اب بادشاہ سے مکالمے میں جواب دینے والا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہے، اور یہ بادشاہ سے ایک اتفاقی ملاقات ہے کہ اس علاقے میں گئے ہوئے، اور بادشاہ کے علم میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا ہے، وہ حق ہے یا نہیں ہے، اس حق اور نفی کا حق کے حق ہونے کا یا حق کے نفی کرنے کا وہ فیصلہ کرنے کے لیے مشورہ کس سے کر رہا ہے؟ ایک کافر سے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہے، اس کا نام پوچھ رہا ہے، تو پوچھ رہا ہے، اور وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ اسلام کا مطالعہ ان کا اتنا ہے، اور یہ کب ہے؟ اسلام لانے سے پہلے ہے، زمانہ جاہلیت میں ہے۔
ہمارے مسلمان کا مطالعہ اسلام کے بارے میں اس وقت میں اس دور میں جبکہ گوگل بھی دستیاب، انتہائی آسان سر چیز، اور اس کے علاوہ کتابیں بھی دستیاب، علماء کرام بھی دستیاب، تعلیمی ماحول بھی دستیاب، لیکن مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے، مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے، سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ کل بسوں میں نکاح کی بات ہوئی تھی، ان کا 25,000 مہر رکھا، میں نے کہا میرے فاطمی کی بات کرتے ہو، پتہ ہے کتنا ہے؟ کوئی ساتھی بتائیں گے آج کی مالیت کا؟ 5 اونٹ لگ بھگ 4.5 لاکھ سے اوپر ہے پاکستانی، 1.5 کلو چاندی ہے، چند گرام اوپر نیچے 1.5 کلو چاندی ہے۔ ہم مطالعہ نہیں کرتے، مطالعہ کریں، میں بتاتا ہوں، ایک سوال چھوڑتا ہوں، حضرت بدر جنگ بدر ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سالار ہیں، بدر ہوئی ہے، بدر سے فراغت ہوئی، فتح ہوئی، جیت کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے 2 صحابہ کو، ایک عبداللہ بن رواحہ ساتھی، ان کو روانہ فرمایا جاؤ مدینہ جا کے اطلاع دو۔ یہ مدینہ اطلاع دینے کے لیے گئے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ مدینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، ان کی تدفین ہو رہی ہے، جنازے کے لیے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، بیٹی کا انتقال ہوا ہے، آپ محاذ پر ہیں۔ ہم مطالعہ کریں، عشق کرنا ہے نبوت سے عشق کرنے کے لیے اپنے لیے کردار، رول ماڈل، آئیڈیل وہ ڈھونڈنا ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علیہ السلام خود موجود ہیں۔ آپ کا نام گرامی پڑھنا اور لینا، لیکن آپ کی ذات کے اقدس کے اوپر نہ خرچ کرنا، نہ آپ علیہ السلام کی ذات کے لیے وقت نکالنا، نہ ان کے لیے فقط درشی سے کام نہیں چلے گا۔ ظاہر اور باطن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال دینا، یہ کمال ہے، اور اس کمال کے لیے رمضان سر پہ کھڑا۔ اس رمضان کو ہم اپنے لیے میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ سوال ہے کہ ہم نے پیچھے کسی نے 50 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 30 سال اپنی عمر کے حساب سے ہر سال رمضان دیکھا، تقوی ملا؟ تقوی ملا؟ یہ تقوی کا حصول، ہم تو موت کی طرف جا رہے ہیں، ہر گزرتا دن ہم موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن تقوی اگر حاصل نہیں ہو رہا تو ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں؟ روزہ رکھنے ایک پریکٹس ہے، حکم آ گیا، لیکن چونکہ سب کے ہوٹل بند ہو گئے، سب کی کچن بند ہو گئے، تو لہٰذا ہم بھی روزہ دار ہو گئے۔ لیکن اس روزہ رکھنے سے جو مقصد ہے لعلکم تتقون، وہ تقوی اگر حاصل نہیں ہو رہا تو یہ روزہ کام کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز ہماری اگر ہم کو ہماری بے حیائی، ہماری برائی سے نہیں روک رہی تو یہ نماز بھی کام کی نہیں ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنا یہ آسان ہے، ایمان کا دعویٰ نبھانا یہ مشکل ہے، لیکن بہت آسان بھی ہے۔ دین یوسف، دین آسان ہے۔ دین آسان کیسے؟ دیکھیے، اپنا پیشاب انسان اپنے اختیار سے روک سکتا ہے نا، آفس سے چلتا ہے گھر تک پیشاب لے آتا ہے روک کر، کیا ہوا؟ اپنا اختیار ہے نا، اپنے نفس کو روک لو، اپنی ذات کو روک لو۔ گناہ سے روکنا ہے صرف، اور کچھ نہیں کرنا، صرف گناہ سے روکنا ہے، نیکی کی توفیق خود ملے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ لوگ جو سعادت مند ہوئے وہ لوگ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور وہ لوگ جو شقاوت اختیار کر گئے وہ آگ میں ہیں۔ ان دو میں کے درمیان میں نہیں چلنا ہے، ایک طرف ہونا ہے، ایک طرف ہونا ہے۔ کیا کہتے ہیں شاعر؟ موم ہو جائے یا سنگ ہو جا، تو ایک طرف ہونا ہے، پتھر بن جاؤ یا موم بن جاؤ، لیکن دین کو خدا کے لیے موم کی ناک نہ بنا، یہ موم کی ناک نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے لیے کیا کیا ہم نے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ کیا ہے؟ ہمارے پاس چوائس ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کہیں پر بھی کسی کو بھی کوئی چوائس نہیں دی ہے۔ چوائس ہے، وہ کہیں حکم نہیں پورا کر سکتے، اس کا متبادل، اس کا آلٹرنیٹ، روزہ بیمار کے لیے، سفر والے کے لیے اس کا متبادل، نماز کا اس کا متبادل، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر ہی لیٹ کر، معافی نہیں دی ہے، نہیں ہو سکتا فدیہ، کیا ہے؟ معافی نہیں ہے،
ہم متبادل کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے اور خود کو اپنانا بھی نہیں چاہتے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق تعالیٰ کی ذات اقدس پر جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگتے ہیں، ایسے قرضہ دے کر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔